رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکنتی تخافین، کیا عائشہ تجھے خوف ہوا اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے، یعنی باری تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تو انہوں نے سمجھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حضور نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے، وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، حالانکہ حضور پہ فرض نہیں تھا، حضور نے خود ہی باری مقرر کر لی، خود ہی مقرر کی، تو کہا اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ عائشہ میرا کام تو رب کا کام ہے، میرا کام تو رب کا کام ہے، میں خود تو نہیں کرتا، اللہ نے اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول تو ظلم نہیں کرتے، میرا کام تو اللہ کا کام ہے۔ تو اب کہا کہ تجھے خوف ہوا اس بات کا، تو اچھا پتہ ہے یہ رات کون سی رات ہے؟ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، کسی اور یہ رشک ہے، یہ کیا ہے؟ رشک ہے، ہر عورت کو یہ ہوتا ہے، اسے غیرت کہتے ہیں، یہ نہیں ہے شک اور چیز ہوتی، یہ غیرت ہے کہ عورت نہیں چاہتی تو اس کے اندر غیرت رکھی ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ کوئی نقص نہیں ہے، تو اس غیرت کی بنیاد پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے تو اس لیے میں نکلی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الیۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ عائشہ سنو یہ رات کون سی رات ہے؟ میں اس رات اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اللہ عز و جل یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو خاص کرم فرماتا ہے، اس رات کو خاص رحمت نازل فرماتا ہے،